کہ بھی آپ دونوں مل کے کریں. تو اب یہ ہوا اور اس پہ دونوں نے مل کے یہ پوری ڈسکشن کر کے نیگوشیٹ کر کے یہی طے کیا کہ جناب ٹھیک ہے جناب، یہ عراق اور یہ پورا عرب کا جو ایریا ہے اس کو علی رضی اللہ عنہ کنٹرول کر لیں گے، اور اسی طرح شام اور ایجپٹ کا ایریا اور فلسطین کا اس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کر لیں گے. تب ہوا کیا کہ ملٹری میں سے جو کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ محبت کرتے تھے وہ تو چلو مان گئے، لیکن ایک حصہ تھا کہ جو کہ بہت شدت پسند لوگ تھے. تو انہوں نے یہ پورا اعلان کر لیا کہ جناب معاذ اللہ، یہ تو جی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں پہ یہ کہا کہ انہوں نے تو کفر کا اعتراف کیا کہ دونوں نے بیچ میں جج بنا کے فیصلہ کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو دونوں ہی معاذ اللہ یہ کافر قرار ہو گئے. اور دونوں اب یہ جو بہت شدت پسند تھے انہوں نے کوفہ سے باہر نکالا ہے، اور اس کو ایک وہ ایریا نہروان ہے تو وہاں پہ یہ جا کے انہوں نے بیس بنا لی. اب کہہ لیں کہ انہوں نے صحیح طرح سے کھلی ایک باغی ایک ملٹری تیار کر کے، اور انہوں نے یہ کیا کہ اب کوفہ جو ہے عراق میں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا کیپٹل مین بنایا ہوا تھا، تو وہاں پہ بیس. اب ہوا یہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ خود ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر عبد الرحمن، پھر اسپیشلی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ جا کے نیگوشیٹ کریں، ان کو بات کریں، لیکن وہ معاملہ نہیں چلا. تو اب ہوا یہ کہ کئی ایسے جو بھی اہل ایمان چاہے مرد ہو خواتین ہو جو بھی ان کے ہاتھ میں آتے ان کو قتل کرتے. یعنی اس طرح کی کہہ لیں کہ ایک بالکل اس نوعیت کی ایک دہشت گردی کی سچویشن آ گئی کہ جیسے فوراً، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں ابھی یہ ایریا رہا کہ ایک مسجد میں آ کے دھماکہ کر دینا، اور اس طرح کے معاملات ہونے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک ایکشن لیا اور یہ جنگ نہروان ہوئی، اور اس میں خوارج کی بڑی تعداد ماری گئی. تب وہاں پہ عراق میں کچھ سکون آ گیا، لیکن پھر بھی ملٹری کے اندر، یعنی اب مسلمانوں کی اپنی ملٹری کے اندر بہت سے لوگ تھے کہ پھر سٹل وہ چاہتے تھے کہ حکومت ان کی آئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسپیشلی یہ ایک پوری سچویشن دیکھ لی تھی، تو ان کو یہ سمجھ میں آئی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملٹری وہ اچھی طرح وہاں پہ مخلص ہے تو وہ عراق کو مینج کر لیں گی. تو انہوں نے اسپیشلی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ بھی آپ کو جیسے حکومت ملے تو آپ معاویہ کو دے دینا تاکہ وہ عراق کو مینج کر لیں، کہ اب ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا معاملہ. لیکن خوارج نے آ کے اب یہ 40 ہجری میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ جناب ہم یہ 3 بندے اگر مار لیں تو ان پہ ہماری حکومت بن جائے گی، ایک علی، ایک معاویہ اور ایک عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اور تینوں پہ انہوں نے ایک ایک بندے کو اسپیشل تیار کیا خودکش حملے کے طور پہ. اب ہوا کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اب ٹائم ان کا یہ تھا کہ این رات میں آئے، جب یہ فجر کے ٹائم، اب حکمران پہ یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ نماز کے امام وہی ہوں گے، تو وہ مسجد میں آئیں گے تو بیچ میں ان کو کر لیں گے. لیکن اتفاق سے ہوا معاملہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جس نے حملہ کیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کر لیا، پھر ان کے کر کے ان کو جو بھی خوارج کا یہ شخص جو ہے اس کو پکڑ لیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا کہ وہ بھی نماز کے لیے آنا تھا لیکن وہ بیمار تھے تو وہ آ نہیں سکے، اور انہی کی جو سیکیورٹی تھی انہوں نے خوارج کے اس بندے کو پکڑ لیا. لیکن علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں ہو سکا، اور ہوا کیا اگلا معاملہ کہ علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے مسجد میں، تو بیچ میں ان پہ اچانک تیزی سے ان پہ سر پہ جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ لگائی، اور آپ بہت زخمی ہو گئے اس میں. اب بس کچھ منٹ ہی یا کوئی 1 گھنٹہ کہہ لیں اتنا ہی رہا ہوگا تو آپ نے اسی وقت اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دینے کا وہ کر دیا، اور حسن رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سمجھا چکے تھے کہ یہ آپ نے معاویہ کو دینا ہے. تو ہو گیا معاملہ. تو خیر اب ظاہر ہے کہ ملٹری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عقیدت تھی
تو انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور انہوں نے یہ ہوا معاملہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط میں کہا کہ جناب میں آپ کو یہ حکومت دینا چاہ رہا ہوں، تو آپ لیکن یہ کہ پہلے ہم یہ پورے طے کر لیں کہ ایک آپس میں معاہدہ ہو جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا. اس میں معاملہ ایک بالکل بلینک پیپر پہ سائن کر کے وہ بھیج دیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو. آپ جو چاہیں جیسے چاہیں آپ پورا جو ایگریمنٹ جیسے آپ چاہیں آپ لکھ لیں، میں اس پہ مانتا ہوں. مان لیا. اور پھر جب یہ 6 مہینے کا معاملہ ہوا اور پھر 41 ہجری میں یہ ہوا کہ 40 ہجری اب یہ معاملہ تھا اور غالباً رمضان ہی تھا کہ جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. تو تقریباً 6 مہینے بعد ہی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. تو اب جو 2 حکومتیں بنی ہوئی تھی، ایک عراق اور عرب کی اور دوسری ایجپٹ اور فلسطین اور شام کی، تو ان دونوں کو اکٹھا کر لیا. اس کو ہسٹری میں عام الجماع کہتے ہیں. یعنی الجماع کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ جناب جس میں سب پوری امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے.